الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ولا يأتل من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والطول والصدقة والإحسان والسعة الجدة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ولا تصلوا قراباتكم المساکین والمہاجرین. اس آیت کے اسباب نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے قصہ افک کے اندر بعد مخلص مسلمان بھی بیچارے شریک ہو گئے، جیسے مستاح تھا، حسان تھا، تو مستاح کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے رضی اللہ عنہ. جب اس نے ان کی بیٹی کی تہمت میں شرکت کی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھیجا: کیا کر رہے ہو، کیوں قسمیں کھا رہے ہو؟ کہ تم غریبوں پر خرچ نہیں کرو گے، مسکینوں کو نہیں دو گے، رشتہ داری، بالکل ان قسموں کو چھوڑے اور ان کو دیں. تمہاری ذمہ داری ہے، جو کچھ تم کر رہے تھے اسی طرح کرو. تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ لا تحلفوا، قسم نہ کھاؤ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مہاجرین و مساکین کے ساتھ بددنی کرو گے. وَهَذَا فِي غَایَةِ التَّرَفُّقِ وَالْعَطْفِ عَلَىٰ صِلَةِ الْأَرْحَامِ. اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی مہربانی کرے، خصوصی لطف کرے، خصوصی احسان کرے. اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو درگزر کرے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْهُم مِّنَ الْأَسَاءَةِ وَالْأَذَىٰ. ان سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں. وَهَٰذَا مِنْ حِلْمِهِ تَعَالَىٰ وَكَرَمِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ مَعَ ظُلْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. یہ اللہ کے حلم کی علامت ہے، اس کے کرم اور لطف کی علامت ہے کہ اپنے مخلوق پر اللہ کتنے مہربان ہیں. باوجود اس کے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ، اللہ پھر بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار. وَهَٰذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ آیت حضرت صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. حین حلف ان لا ينفع مصطح بن اساس بنافیۃ ابدا. ان نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں حضرت مصطح کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا. وجہ یہ تھی کہ وہ اس نے بی بی عائشہ کے بارے میں باتیں کی تھی. فلما انزل اللہ برات ام المؤمنین عائشہ. اب اللہ نے قرآن پاک میں ان کی برات بیان کی. وطابت نفوس المؤمن واستقرت. اور مومنوں کو دلی خوشی ہوئی اور ان کا ایمان استقرار ہوا. تاب اللہ علی من کان تکلم من المؤمنین فی ذلک. اور جن لوگوں نے جو سچے مومن تھے اور وہ بھی اس میں شریک ہوئے، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور ان کو دنیا میں سزا ہو گئی، بس ان پر حد قائم کر دی گئی. شرع تبارک و تعالی والفضل والمنہ بعطف الصدیق علی قریبہ و نصیبہ. یہ ان کا رشتہ دار بھی تھا مصطح جو ہے، وہ مصطح ابن سنو کان ابن خالد صدیق، حضرت صدیق کی خالہ کا بیٹا تھا. وکان مسکین لا مال لہ، مسکین تھا، غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. الا ما ينفق علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سے حضرت ابو بکر سارا خرچ برداشت کرتے تھے.
وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ہجرت کر کے بھی آیا تھا. وَقَدْ زَلَقَ زَلْقَةً، وہ پھسلا، غلطی ہوئی، لیکن تاب اللہ علیہ منہا الحد علیہا، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس پر حد بھی قائم ہو گئی. وَقَانَ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروفاً بالمعروف، حضرت صدیق جو تھے بھلائی کے کاموں میں بڑے معروف تھے. لَهُ الْفَضْلُ وَالْأَيَادِي عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ، وہ تو اپنے رشتہ دار اور اجنبی سب سے مہربانی کرتے تھے. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِن جِنسِ الْعَمَلِ فَكَمَا تَغْفِرُ الذَّنبَ مَنْ أَذْنَبَ إِلَيْكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، جیسے تم اگر کوئی غلطی کرے معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے. وَكَمَا تَصَفَّىٰ يَصْفَىٰ، جیسے تم درگزر کرو گے اللہ بھی تمہارے گناہوں سے درگزر کریں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ قَالَ صِدِّيقُ بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُّ أَن تَغْفِرَ لَنَا يَا رَبَّنَا، حضرت صدیق نے کہا مولا ہم محبوب رکھتے ہیں کہ ہم پر اپنا مہربانی فرمائیں. ثم رجع إلى مصطفى ما كان يسر من نفقته، اور آپ نے اس کے بعد حضرت مصطفیٰ کو پھر خرچہ دینا شروع فرما دیا. وقال والله لا انزعها منه ابدا، میں اب کبھی نہیں روکوں گا فی مقابلۃ ما کان. قال والله لا انفع بنافعة ابدا، فلهذا كان الصدیق هو الصدیق رضی اللہ عنہ. حضرت صدیق واقعی سچے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے غصے میں بات کہہ دی لیکن پھر بھی معاف کر دی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعید من اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید ہے جو نیک اور پاک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں. خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمہات المؤمنین اولیٰ بالدخول فی هذا من کل محسنۃ، یہ تو تمام مومنات کے لیے حکم ہے، اور بی بی عائشہ کا تو مقام سب سے زیادہ بلند ہے. ولا سیما الذی کان سبب نزول یا عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما وقد اجمع العلماء رحمهم اللہ کاتبۃ علی من سبا بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذکر فی هذا فانه کافر لانه معاند للقرآن. اب مفسر فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن میں برات آنے کے بعد اب اگر آپ بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے یا تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. متفق علیہ فتویٰ ہے اس کے کافر ہونے کا، چونکہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. فببقیت الامہات المؤمنین قولان اسوا انہن کہیا. اب بی بی عائشہ کے علاوہ جو باقی بیویاں ہیں حضور کی، تو راجح قول یہی ہے کہ ان کو بھی جو تہمت لگائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. وقوله تعالی وَإِنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قول إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وقد ذهب بعض بلاننا خاصة بعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے خاص حکم ہے. فقال النبي هذا مسجد ابو سعيد الاشج قال حضرت عبد الله بن حراش بن سعيد بن جبير بن باسم ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة وقد قال سعيد بن جبير بن مقال بن حيان وقد ذكر ابن عائشة قال حدثني احمد بن عبد الزبي حدثنا ابو عبد الله بن ابي سلمة نبي عائشة رضي الله عنها قالت رمیتی معلومات بہی وانا غافلت وبلغنی بعد ذالک. بی بی فرماتی مجھ کو تہمت لگائی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں لوگ، چونکہ میرا تو خیال ہی نہیں تھا ادھر. فبین رسول جاس اندی اذوہی علیہ قال کان اذا اوحی علیہ اخذہ کحیت السبات. جب وحی آتی تھی تو پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور پہ جو ہے اب وحی اتر رہی ہے، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بناٹ ایسی آواز بھی آتی تھی.
فرماتے ہیں وَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ جَالِسٌ عِندِي ثُمَّ اسْتَوَىٰ جَالِسًا عَلَىٰ وَجْهِهِ، اس کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا، وقال یا عائشہ ابشری، فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات بیان کر دی۔ قالت فقلت بحمد اللہ لا بحمدک، میں نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر کروں گا، آپ کا نہیں، آپ کی وجہ سے یہ نہیں، اس کا کرم ہے کہ میری برات آ گئی۔ فقال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق کریم، هكذا اورد ليس في ان حکم خاص بها۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص نہیں تھا، وانما في ان سبب النزول دون غیرها، البتہ سبب نزول بی عائشہ ہے لیکن حکم تو عام ہے نا۔ وان كان حکم يعمها كغيرها له مراد ابن عباس من قال قولی والله اعلم۔ وقال الزاق جوز اصل النبی المراد بازواج النبی خاصۃ دون غیرہن من النساء، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور کی بیویوں کے لیے ہے، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وقال لو فی بعض الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی ازواج النبی سماہن اہل النفاق، فاوجب اللہ اللعنت والغضب وباء سخط من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لعنت رکھی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ وکان ذلک فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزل بعد ذلك والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء الى قوله فإن اللہ غفور رحیم، انزل اللہ الجلد والتوبۃ فالتوبۃ تقبل والشہادۃ ترد۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کو حد ماری جائے، تو حد تو ہر حال لگے گی لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، مردود الشہادہ ہو جائیں گے۔ وقال ابن جرير حدثنا قاسم قال حسين قال هشام قال الله بن حوشب عن شيخ من بني اسد بن باز قال فسر سورۃ النور، تفسیر بیان کر رہے تھے، فلما تعالی هذه الايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قال في شان عائشہ وازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ اور حضور کی باقی بیویوں کے بارے میں ہے، وہی مبہمۃ ولیست لهم توبۃ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ثم قرأ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء قوله الا الذین تابوا من بعد ذلك وسوء قال وجعل لهؤلاء توبہ ولم یجعل لمن قذف اولئک لمن قذف اولئک، ان کے لیے توبہ ہے لیکن جو قذف میں شریک ہوئے ان کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ قال فهم بعض القوم ان يقوم الیہ فیقبل راسه من حسن میں فسر بھی سورۃ النور، انہوں نے بہتر تفسیر بیان کی، تو انسان چاہتا تھا کہ ان کے چہرے پہ ان کے سر مبارک پہ بوسہ دے۔ فقول مبہمۃ ای عامۃ فی تحریم قذف کل محصن، یہ حکم عام ہے جو بھی کسی نیک عورت پہ الزام لگائے گا اور اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وہکذا قال عبد الرحمن زید بن سمادہ فی عائشہ ومن صنع مثل هذا ایضا اليوم فی المسلمات بما قال ذلك کان امن فی ذلک، اب بھی اگر کوئی کسی مسلمان عورت کو تہمت لگائے تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے، لیکن سب کی سردار تو بی بی عائشہ ہیں۔ وقت قال ابن جریر عمومها، ابن جریر مفسر بھی فرماتے ہیں کہ حکم عام ہے۔ ویعزد عموم ما رواه حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن یقی وهب حدثني امي قال سلمان بن سول بن زيد ان ابي الغيث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ اور وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ پوچھا حضور سے، وما ہن یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا یہ ہے وہ سحر جادو کرے، تیسرا یہ وہ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرے، واکل الربا، اور سود کھائے، واکل مال الیتیم، اور یتیموں کا مال کھائے، والتولی یوم الزحف، اور قتال کے وقت میں پیچھ دے کر بھاگے، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور نیک عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائے، تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو لہذا یہ حکم عام ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث سلیمان بن بلال بھی، وقال حافظ القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن ابو خالد الطائی المحرمی حدثني ابی حدثنا ابو شیب الحرانی حدثنا جدی احمد بن شعیب
حدثني موسى بن أعين ليس نبي ساق عن صلة بن زفر نزيفة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قذف المحسنة يهدم عمل 100 سنة. اگر کوئی بندہ کسی نیک عورت کو ناحق تہمت لگائے تو اس کے 100 سال کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. وقوله تبارک وتعالی یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن غیاث حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو یحییٰ الرازی عن عمرو بن ابی قیس مطرفا من حال عن سعید بن باز قال انهم یعنی المشرکین اذا رأوا انه لا يدخل الجنة الا اہل الصلاة. مشرکین نے دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ہاں جو مومن ہیں وہ جا رہے ہیں، کہنے کہ اچھا آؤ ہم بھی انکار کر دیتے کہ ہم نے شرک نہیں کیا. تو شرک کے بغیر جو گناہ ہیں وہ تو اللہ بخش رہے ہیں، سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں. فَنَّحْنُ تَعَالَوْا نَجْحَدَ فَيَجْحَدُونَ. وہ بھی آگے انکار کیا، یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا آپ کے ساتھ. فَيَخْتِمُ اللہ حکم دے کہ ان کے منہ پر مہریں لگا دو، ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں. فَيَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ. کوئی بات اب نہیں چھپا سکیں گے جب ان کے اپنے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے. وروى ابن حاتم حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن النبي سيد الخدري قال اذا كان يوم القيامه يعرف الكافر بعمله ويجحد خصم. کافر پہچانا جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے، انکار کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا. فيقال له هؤلاء جيران يشهدون عليك. اس کو کہا جائے گا یہ تیرے ہمسائے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں. وہ کہے گا نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فَيُقَالُ أَهْلَكَ وَعَشِيرَتَكَ. تیرے گھر والے تم پر گواہی دیتے کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. فَيُقَالُ احلفوا وَيَحْلِفُونَ. اب کہیں قسم اٹھاؤ گے، ہاں قسم اٹھائیں گے. اللہ حکم دیں گے کہ اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. ان کے پاؤں ہاتھ سب گواہی دیں گے، پھر اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وقال ابن حاتم حدثنا ابو شيبة ابراهيم بن عبد الله بن شيبة الكوفي قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال ابو عامر الاصلي قال حدثنا سفيان بن المقدم عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن اسماء قال كنا عند الضحك حتى بدت نواجذه. ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ حضور ہنسے، حتیٰ کہ آپ کے داڑھ مبارک جو تھی وہ بھی نظر آنے لگی. پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تدرون مما ذاک. اللہ رسول اللہ قال من ذات عبد ربه يقول يا رب انصرني من تجرني من الظلم. ایک بندے کے جھگڑا ہوگا اللہ کے ساتھ، کہے گا یا اللہ تم نے مجھے ظلم سے پناہ دی. فیقول بلا. فیقول اللہ اجیر علی الشاہد اللہ بنفسی. کہے گا اللہ میاں دیکھیں اگر آپ نے مجھے ظلم سے معاف کیا ہے تو میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا ماں سوائے اپنی ذات کے. فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہید اللہ. اچھا تو پھر تمہارا نفس گواہی دے گا. وبالکرام علیک شہودا ویختم علی فیہ. اب اس کا منہ بند ہو جائے گا. وقال لرکان ینطقی وتنطق بعملہ. اب اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں سب گواہی دے رہے ہوں گے. ثم خلا بینہ وبینک یقول بعدا لکن سحقا فان کن کنت اناظر. پھر اللہ حکم دیں گے اچھا ایسی زبان کھولتے تو آج اپنے بازو ہاتھوں کو کہو بدبختو تم نے تو مزے اٹھائے، تمہاری وجہ سے میں انکار کر، اب تم میرے خلاف گواہ بن گئے ہو. اس کے بعد جا فرماتے ہیں مفسر احمد وقت روا مسلم نسائی جمیعا ابی بکر بن نضر نبی عبداللہ حسین سوری ثم قال وهذا حسین سوری غیر اشعی وہ حدیث غریب واللہ اعلم. هكذا قال وقال كذا ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك. اس نے کہا خود اللہ کی قسم ہے تیرے اپنے اعضاء تیرے خلاف گواہ ہوں گے. فراقبهم خیال رکھ واتق اللہ اللہ سے ڈر فی سرک وعلانیتک فإنه لا يخفى عليه خافیہ. اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. الظلمۃ عنده ضوء. اگر اندھارا بھی ہو تو اللہ کے سامنے تو سب روشنی ہے. والسر عنده علانیہ. اور یہ کام تم چوری چوری کرو وہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. ومن استطاع ان يموت بالله بالله وزن فليفعل ولا قوة الا بالله. کوشش کرو کہ اس حال میں مرو کہ تمہارا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو. یوم یوفیہم اللہ دین الحق دینہم حسابہم. اللہ پورا پورا حساب کریں گے. وکل ما فی القرآن دینہم. جہاں جہاں بھی قرآن میں دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حساب ہے.
وَكَذَا قال غير واحد ثم إن كراز نصب الحق يعني الحق دينهم الحق على أنه صفة لدينهم، وقال مجاهد بالرفع دينهم على أنه نعت الجلال يعني اللہ کی صفت ہے، وقال بعض السلف مصبه ابن قام يوم يف الله دين الحق ويعلمون أن الله الحق المبين، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق ہے، واضح ہے، وعدہ وعیدہ حسابہ وهو العدل، اللہ کا وعدہ ہے یا وعید ہے یا حساب ہے، سب عدل ہے، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، واللہ اعلم۔